بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عادل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عادل اوان 6 ٹی وی۔ عادل اوان 6 ٹی وی کی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن اور نسل۔ ہندوستان کا پہلا فرد جب مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہیں، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 8 مارچ 1944 کو فرمائے تھے۔ ناظرین کرام، بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ برصغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ دراصل ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم کا فرد بن گیا، اور اسی دن ہندوستان میں 2 قومیں بن گئی تھیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ ہندو اور مسلمان کی علیحدگی قومیت کا یہی تصور اور مطالبہ پاکستان اور قیام پاکستان کا محرک تھا۔ یہاں تصور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا، جس کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، 2 قومی نظریہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کسی افلاطونی ذہنیت یا آئنسٹائن کے دماغ کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان ہزاروں سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں۔ وہ کبھی بھی ایک قومیت نہیں رہے۔ ناظرین کرام، اس بات کو یوں سمجھیں کہ ہندو اور مسلمان ایک ندی کے 2 کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد اور انگریزوں کے دور اقتدار سے قبل ہندو اور مسلمان تقریباً 1000 سال یعنی 10 صدیاں اکٹھے رہے۔ ناظرین کرام، مختلف تنظیموں اور تحریکوں میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہونے کی وجہ سے اور ہندوؤں کو اکثریت حاصل ہونے کی وجہ سے ایسا کہا گیا۔ ناظرین کرام، ایک جانب یہ ہندوؤں کا انتہا پسندانہ اور متعصب رویہ تھا، دوسری جانب انگریزوں کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ انہوں نے حکومت ہندوؤں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے چھینی ہے، اس لیے منطقی طور پر ان کو مخالفت کا سامنا بھی مسلمانوں کی جانب سے زیادہ تھا۔ ناظرین کرام، اگرچہ ابتداء میں ہندوؤں نے بھی انگریزوں کے خلاف تحریک میں حصہ لیا، لیکن بعد ازاں انگریزوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو زیادہ پذیرائی بخشنا شروع کر دی۔ ان کو ہر معاملے میں مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی گئی، خواہ وہ تعلیم کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، سیاسی میدان ہو، ہر طرح سے مسلمانوں کو دبایا جاتا رہا اور ہندوؤں کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا رہا۔ ناظرین کرام، یہی وہ حالات تھے جن کے باعث برصغیر کے مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم 1000 سال تک بھی ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے باوجود ان کی نفرت اور تعصب کا شکار بن رہے ہیں، اور ہندو اور مسلمان ہمیشہ 2 الگ الگ قومیں تھیں اور الگ ہی رہیں گی۔ ان کو کبھی بھی ایک قوم سمجھنا غلطی ہوگی۔ اس باعث 2 قومی نظریے نے جنم لیا، اور 23 مارچ 1940 کو تو دراصل برصغیر کے مسلمانوں نے سیاسی طور پر 2 قومی نظریے کا اعلان کر دیا، ورنہ در حقیقت تو مسلمانوں نے 2 قومی نظریے کو بہت پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا، اور اس کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ ناظرین کرام، سر سید احمد خان وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے 2 قومی نظریے کا اعلان کیا، اور 1867 میں سر سید احمد خان نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ برصغیر میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں، یہ ایک بر اعظم ہے، اور یہاں مختلف نسلوں اور مختلف روایات کے لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ مولانا عبدالحلیم شرر، مولانا محمد علی جوہر، مولانا اشرف علی تھانوی، سر سلطان محمد آغا خان اور مولانا مودودی صاحب نے بھی تمام نے مسلمانوں کے جداگانہ قومی تشخص کو ابھارا اور اجاگر کیا۔ ناظرین کرام، ایک طرف تو 2 قومی نظریے کے بارے میں مسلمانوں کی یہ رائے تھی، اس کے ساتھ ساتھ 29 دسمبر 1930 میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، اور یہ تصور سیکولر یا محض ایک مملکت کا نہیں بلکہ اسلامی مملکت کا تصور تھا، جہاں اس کا صدارتی خطاب علامہ اقبال نے مختلف انداز سے پیش کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 قومی نظریے کو تقویت ملی۔
ناظرین کرام، 23 مارچ کو یادگار قرارداد لاہور پیش کی گئی، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ شیر بنگال ابو القاسم مولوی فضل الحق نے یہ قرارداد پیش کی۔ ناظرین کرام، آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس نہایت غور و فکر کے بعد اس ملک صرف اس آئین کو قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول قرار دیتا ہے جو جغرافیائی اعتبار سے باہم ریجنوں کی صورت میں حد بندی کے حامل ہو، اور بوقت ضرورت اس میں اس طرح رد و بدل ممکن ہو کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو ان کی آزاد ریاستوں کے صورت میں ان کو یکجا کر دیا جائے، اور اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار اور حاکمیت کی حامل ہوں۔ ناظرین کرام، اس اجلاس اور قرارداد کے بعد قیام پاکستان کے لیے مسلمانوں کی جد و جہد کو واضح شکل دے دی گئی، اور مسلمانوں کی جد و جہد آزادی میں تیزی آتی گئی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو بر صغیر میں ایک آزاد اسلامی مملکت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ناظرین کرام، ہمارے بزرگوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے اور ان کا رویہ دیکھنے کے بعد الگ ملک کا خواب دیکھا، اور اپنی جد و جہد سے اس خواب کو تعبیر میں بدلنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن افسوس کہ آج ہم اپنی آزادی کی قدر کھو دی ہے۔ مسلمان اکابرین نے ہندوؤں کے متعصبانہ رویے کے بعد دو قومی نظریہ پیش کیا، اور آج ہم دو قومی نظریے کی نفی کرتے ہوئے مسلمانوں کے دشمن بھارت کے ساتھ دوستی اور محبت کے گن گا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، نہ ہماری ثقافت ان سے ملتی ہے اور نہ ہمارا مذہب ان کے ثقافتی اصولوں پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے نوجوان اردو زبان تک سے ناواقف ہو گئے ہیں، اور مختلف ڈراموں اور پروگراموں میں ہندو رسومات رواج پیش کیے جاتے ہیں جن کو ہمارے نوجوان نسل بھی اپنا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج مشترکہ تہذیب اور ثقافت کے نام پر امن کی آشا کو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھارت بہت سمجھدار ہے۔ اس نے ایک جانب ہمیں فلموں، گانوں، لافٹر اور کھانوں کے مقابلوں میں الجھا کر خود اپنا کام کرتا جا رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں دریاؤں پر ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اور یہ ڈیم پاکستان کے لیے تباہی کا باعث ہیں، کیونکہ اب انڈیا جب چاہے گا ہمارا پانی روک دے گا، اور جب چاہے گا بغیر اطلاع کے ہمارے دریاؤں میں پانی چھوڑ کر سیلاب کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ ناظرین کرام، آج مشترکہ تہذیب اور ثقافت کے نام پر یہ جو امن کی آشا ہے، اس میں بھارت نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن وہ صرف اس صورتحال میں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ ناظرین کرام، کیا یہی وجہ تھی آزادی کی جس کا مقصد ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اور جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟ کیا ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا؟ کیونکہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا؟ کیا یہ دو قومی نظریہ تھا؟ ناظرین کرام، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیراب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے قرارداد پاکستان اور قیام پاکستان کے اصل مقاصد کو سامنے رکھیں، اور ان مقاصد کی روشنی میں تعمیر پاکستان کا کام کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ کام میں اور آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب کا اتفاق ہے کہ ہمارا معاشرہ زوال اور انتحاد کی گہرائیوں میں گھرا جا رہا ہے۔ ہر فرد اس سے بھی متفق ہے کہ یہ سب ٹھیک ہونا چاہیے، مگر کیسے؟ ناظرین کرام، ہر ایک کا خیال ہے کہ میں پہلے کیوں کروں، دوسرے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں خود کو درست کر لوں گا۔ بس یہی ہے اصلاح اور درستگی حالات کی راہ کا بھاری پتھر، جبکہ اچھائی، اصلاح، سدھار اور درستگی حالات کی صحیح اور کامیابی ترتیب اس کے برعکس ہے کہ میں خود کو ٹھیک کر لوں، اچھائی کا آغاز اپنی ذات سے، اپنے گھر سے کر دوں، اور معاشرے میں خیر کا پہلا پھول کھلا دوں، تو دوسرے بھی ایسا کرنے پر آمادہ اور راغب ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم سب کیوں نہ یہ اتفاق کر لیں کہ عروج اور ترقی، خیر و فلاح کو آغاز میری ذات سے ہی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ہم ہی پہل کریں۔ ناظرین کرام، اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، اور آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔